کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں پھر تفصیل کی گئیں حکمت والے خبردار کی طرف سے. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر. کہ بندگی نہ کرو مگر اللہ کی، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، تمہیں بہت اچھا برتنا یعنی فائدہ دے گا ایک ٹھہرائے وعدے تک، اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اور اگر منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تمہیں اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ. سنو وہ اپنے سینے دوہرے کرتے یعنی منہ چھپاتے ہیں کہ اللہ سے پردہ کریں. أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. سنو جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے تم میں کس کا کام اچھا ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ
ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو. صدق اللہ العظیم. اللہ نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں زمین کی تخلیق کا بیان فرمایا ہے اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اور آگے چل کے ارشاد فرمایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ لیبلوکم میں جو لام ہے یہ لام کئی ہے. لیبلوکم میں جو لام ہے لام زیر لیبلوکم یہ لام کئی کہلاتا ہے تاکہ جانچ ہو جائے آزمائش ہو جائے. ایکم احسن عملا اچھے کام کون کرتا ہے. اللہ ہمیں اچھے کام کرنے والا بنائے. آج کے پروگرام کے عنوان کی طرف اور موضوع کی طرف اگر آئیں تو آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے اور موضوع ہے وہ ہے آسانیاں. سبحان اللہ. سب کو چاہیے کیا؟ آسانیاں، راحتیں. اور ہمارا دین بھی آسان ہے. دین اسلام یہ آسان دین ہے. اچھا، آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میرا دل کرے میں کرتا رہوں. جیسے مثال کے طور پر اگر میں کہیں بزنس کرتا ہوں تو آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ آج فیکٹری کھلے گی بھائی 10 بجے، وہ جی آسانی کریں کل 12 بجے کھول لیں گے. وہ جی آسانی کریں کون مطلب کیا اٹھ کے جانا ہے، نیند بہت آ رہی ہے، موسم بھی بڑا سخت جو ہے وہ ٹھنڈا ہے. تو آج جو اگر دکان ہے تو آج دکان جو ہے نا وہ 3 بجے کھولیں گے. بھائی ذرا بندہ سوئے آرام کرے، گھر پہ کچھ رہے، کوئی ڈرائی فروٹ کھائے، کوئی تھوڑی آسانی تو زندگی میں بندہ لے کے آئے. یہ آسانی نہیں ہے، یہ غفلت ہے، یہ سستی ہے. اس کے لیے ایک لفظ عام جو ہے لینگویج میں بولتے ہیں آلکس. خالد بھائی آلکسی، یہ بھی لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. ایک اور بات کہوں کہ اگر اس انداز کو کوئی آسانی سمجھ رہا ہے تو وہ ناکام ہے. اور آدمی کیا ہے؟ ناکام ہے. تو اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی منشا، اپنی چاہت کو آسانی کا نام دے دینا یہ بہرحال قابل غور ضرور ہے. دین بھی آسان ہے ہمارا، اور اس میں آسانی کا مطلب کیا ہے اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اور اللہ کریم نے بھی فرمایا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے. اللہ کریم آسانی چاہتا ہے. سبحان اللہ. تو اس آیت مبارکہ کا معنی کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. کچھ انشاءاللہ ہم معاشرے میں کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اس پر بھی جو ہے وہ بات کریں گے. آسانیاں، راحتیں کس طرح دے سکتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. اور جن موضوعات کو میں نے دین کے حوالے سے جو ہے وہ کیا ہے، آیات بھی پڑھی ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اس کا معنی، موضوع اور مفہوم کیا ہے. آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ابھی ہم وقار بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله کسی کا نہ کوئی کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا کسی کا نہ کوئی کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا کسی کا نہ کوئی نبی کی بدولت بروز قیامت 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 خداوند عالم کا دیدار ہوگا 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 کسی کا نہ کوئی بھٹکتے پھرے کس لیے ان کے عاصی 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 شفیع الورا سب کا غم خوار ہوگا شفیع الورا سب کا غم خوار ہوگا شفیع الورا سب کا غم خوار ہوگا کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا کسی کا نہ کوئی نہ گھبرائیں عاصی کے روز قیامت نہ گھبرائیں
جلوہ نمودار ہوگا، فتح رضا کا جلوہ نمودار ہوگا، فتح رضا کا جلوہ نمودار ہوگا، فتح رضا کا جلوہ نمودار ہوگا، کسی کا نہ کوئی جسے چاہے بخشے کہ خلد و جنان میں، 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 خدا کی قسم دخل سرکار ہوگا، 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 خدا کی قسم شفاعت کا دولہا بنائیں گے ان کو، 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 انہیں تاج بخشش سزاوار ہوگا، انہیں تاج بخشش سزاوار ہوگا، کسی کا نہ کوئی اور یہاں ان کا دامن پکڑ لو وگرنہ، 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 مدد چاہنا وہاں پہ بیکار ہوگا، مدد چاہنا وہاں پہ بیکار ہوگا، مدد چاہنا نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، 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 جمی
جمیلس سے بیڑا تیرا پار ہوگا، 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 کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، کسی کا نہ کوئی۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بعض اوقات خالد بھائی یار تو ہوتا ہے لیکن خریدار نہیں ہوتا۔ ہم دوستوں کی بعض اوقات ہوتا ہے نا، کوئی جاننے والا ہے، کوئی دوست ہے، تعلق ہوتا ہے، بندہ اس کی دکانوں پر جاتا ہے لیکن اس کی شے کا خریدار نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، یار بھی کوئی کسی کا نہیں ہے، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، خریدار کہنے میں مجھے تو یہ لفظ خریدار سے خالد بھائی جسے کہیں کہ مزہ آ گیا۔ خریدتا بندہ شے وہی ہے جو اس کے دل میں پھنس جاتی ہے، جو شے دل میں گھر کر جاتی ہے نا، بس پھر بندہ کیا کرتا ہے، اسے خرید لیتا ہے، اسے کہ اب یہ کیا ہو جائے، یہ ہماری ہوئی، میری ہو جائے۔ گاڑی ہے، کپڑے ہیں، جوتا ہے، ایکس وائی زی ہے، جو چیز بندے کے دل دماغ میں آ جائے اسی کو بندہ کیا کرتا ہے، خریدتا ہے۔ اور حضرت جمیل الرحمن رضوی مداح حبیب رحمت اللہ تعالی علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے غلاموں کے ساتھ جو محبت ہے اسے کیسے پیارے انداز میں ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ کا ایک قول نقل فرمایا ہے، جی، فرماتے ہیں من لم یرا نفسہ فی ملک النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یذوق حلاوت الایمان۔ اللہ اکبر۔ جو اپنے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مملوک، غلام، بکا ہوا ان کا بندہ نہ شمار کرے، وہ ایمان کی حلاوت کو چکھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت۔ جمیل الرحمن رضوی علیہ الرحمن نے اسی شعر میں لکھا کہ عباد النبی جائیں جنت میں سیدھے، اسی کلام کا شعر، سبحان عباد النبی جائیں جنت میں سیدھے، مخالف نبی کا گرفتار ہوگا۔ اللہ، جو دنیا میں آپ کو اپنے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مملوک کہہ رہا ہے تو وہ تو اس کو سند ہے، یا عبادی کہہ کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، تو وہ تو آج دنیا میں اپنے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بندہ کہہ رہا ہے، تو وہ تو اپنے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں دے رہا ہے۔ لیکن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت رکھ رہا ہے پھر وہ وہاں گرفتار ہوگا۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، ان کی راج ان سے التجا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسے عظیم، ایسے کریم، ایسے مہربان، ایسے شفیق، ایسے کرم کرنے والے نبی علیہ السلام کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ الحمدللہ۔ عنوان پر آئیں، موضوع پر آئیں تو آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے آسانیاں، اور ہمارے بہت پیارے ملک دعوت اسلامی جناب حضرت مولانا محمد وسیم الطاری مدنی زیدہ شرفہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے بہت ہی پیارے ملک دعوت اسلامی بڑے اچھی گفتگو فرماتے ہیں جناب راشد نور زیدہ شرفہ، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ وسیم بھائی میرے جو ہے سیدھے ہاتھ میں ہیں، الایمن فالایمن، یوں کر کے انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ وسیم بھائی، آسانیاں، دین میں آسانیاں، اور پھر دین مصطفیٰ میں آسانیاں، اس کا مضمون اور مفہوم کیا ہے،
کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، الحمدللہ ہمارا دین، دین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس میں بہت آسانیاں ہیں جی۔ اور اگر ہم گزشتہ اقوام کو دیکھتے ہیں، پہلے کی امتوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کے ہاں احکامات جو ہیں وہ بڑے سخت قسم کے احکامات تھے۔ اور اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام میں بہت ساری آسانیاں عطا فرمائی جی۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ بعض لوگ جو اس طرح کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار دین تو بڑا مشکل ہے، یار دین تو بڑا مشکل ہے، ان میں سے ایک غالب اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو پڑھا ہی نہیں ہوتا، ٹھیک، دین اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اگر نماز کو دیکھ لیں، دیکھیں نماز اہم ترین اسلام کی عبادت ہے، ہاں جی، لیکن کیا ہوا کہ اگر آپ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، طاقت و قوت نہیں ہے، شریعت کے احکامات میں آپ کو اجازت مل رہی ہے، آپ بیٹھ کر پڑھ لیں۔ اگر آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، آپ لیٹ کر پڑھ لیں۔ یہاں تک فرمایا کہ لیٹ کر بھی نہیں پڑھی جا رہی تو آپ اشاروں سے نماز ادا کر لیں۔ یعنی یہ دیکھیں یہ آسانی ہے، ورنہ حکم کیا ہوتا کہ نہیں جی نہیں نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے چاہے جو مرضی حالت ہو۔ جی، لیکن ہمارا رب اتنا کریم ہے، اتنا فضل فرمانے والا ہے کہ میرے بندے اگر تو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، جی، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے۔ اتنی آسانیاں عطا فرما دی۔ اسی طرح علماء نے ارشاد فرمایا کہ روزوں کے احکامات پر اگر ہم دیکھتے ہیں، مسافر ہے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی اس کو، شرعی مسافر کو، جی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حالانکہ آپ دیکھیں یہ روزے کا مہینہ یہ 11 مہینے گزارنے کے بعد آیا ہے، بعد آتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس رب نے 11 مہینے کھانے پینے کی اجازت عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ یہ بھی آسانی عطا فرمائی کہ مغرب کے بعد سے لے کر ابتدائے وقت فجر تک، یعنی جیسے ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، اس وقت تک رات کو بھی کھانے پینے کی اجازت عطا فرما دی۔ جی، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک آسانی ہے نا کہ دن میں کچھ گھنٹے، مخصوص گھنٹوں میں کھانا پینا روکنا ہے ہم نے، ایسی بات، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سفر کر رہے ہیں، روزہ نہ رکھنے کی اجازت، بیماری ایسی لاحق ہو گئی کہ جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، فرما دیا ہے میرے بندو نہ رکھو رمضان میں روزہ، اس کے بعد رکھ لو، اس کے بعد اس کی قضا کو ادا کر لو۔ اور واقعی میں تب بندے پہ بیماری آتی ہے، اس طرح کی چیز آتی ہے تو اس کے اندر اس طرح کی طاقت و قوت نہیں ہوتی، اس کریم نے آسانی کے طور پر بندے کو یہ احکامات دیے۔ اگر ہم اسی طریقے سے شریعت کے دیگر احکامات کو دیکھتے ادھر ہی ہیں، بس نہیں ہے خالی، کبھی جیسے ابھی بیمار ہو گیا ہے تو بعد میں قضا کر لے، قضا کر لے۔ اگر یہ شیخ فانی ہو گیا ہے، ہاں یعنی ایسی حالت کو پہنچ گیا ہے کہ اب یہ اس کے صحت یاب ہونے کی امید تقریباً کیا ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے کہ اب یہ صحت یاب نہیں ہو پائے گا، تو اس کے لیے کیا حکم رکھا؟ فدیہ دے دے، فدیہ دے دے۔ اب دیکھیں فدیے کے حکامات وہاں پہ بیان کر دیے کہ چلو اس طریقے سے کر لو، ٹھیک ہے۔ اب اچھا میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، معذرت میں آپ کی بات میں مخل ہو رہا ہوں، میں یہ چار تھوڑا اس کو انہانس کر کے یہ تھوڑا بیان ہو جائے۔ آپ دیکھیے سال بعد آنے والی عبادت، سبحان اللہ، 1 سال بعد آنے والی عبادت، پھر فرض عبادت، پھر آپ دیکھیے اس کا جو فدیہ رکھا ہے نا، فدیہ کوئی اس کا یہ نہیں ہے کہ سونے کا پہاڑ صدقہ کرے گا تو فدیہ روزے کا بنے گا، واہ، 1 تولہ سونا صدقہ کرے گا، 1 تولہ دے گا تو فدیہ بنے گا۔ فدیہ بھی رکھا ہے تو کیا رکھا ہے؟ ایک صدقہ فطر رکھا ہے، ایک صدقہ فطر دے دے تو وہ اس عبادت کا فدیہ بن جائے گا کہ جس کے بارے میں مالک فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں دوں گا۔ جی ہاں، جسی میں فرمایا نا، جی ہاں، روزہ اس کی جزا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی کون دے گا؟ میں ہی دوں گا۔ اتنی بڑی عبادت، اور فدیہ اس کا کیا رکھا ہے؟ ایک صدقہ فطر۔ یہ آج کل کے زمانے میں حساب لگائیں، جیسے صدقہ فطر کا کتنا 120 روپے، 125 روپے، یہی اللہ اکبر، کتنی آسانی ہے، میں قربان جاؤں، سبحان اللہ۔
کمال ہے. یعنی بندہ اگر غور کرتا چلا جائے نا سلمان بھائی شریعت کی تعلیمات پر، اسلام کی تعلیمات پر، تو الحمدللہ اس رب کا بڑا فضل ہے کہ آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائی ہیں. حالانکہ اچھا اب ایک بات اور بھی دیکھیں، اگر آپ پچھلی امتوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں روزے کے احکامات میں یہ ہے کہ ہم نے سحری کے وقت کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، اس کے بعد ہم پورے دن بھوکے پیاسے رہیں گے، مغرب کی نماز میں ہمارا روزہ افطار ہو جائے گا. اب پوری رات ہم کھا پی سکتے ہیں، لیکن پہلے کیا تھا، عشاء کے بعد کھانا پینا بند ہو جایا کرتا تھا. ہاں جی ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سے ان کا روزہ شروع ہوتا تھا، اور پھر وہ جو امیر علیہ سنت نے بھی فیضان رمضان میں لکھا کہ اگر اس دوران کسی کی آنکھ لگ گئی اب وہ کھا پی نہیں سکتا تھا. ایسے احکامات تھے. اب اس کے بعد اس نے پوری رات بغیر کچھ کھائے پیے اگلا پورا دن بھی گزارنا ہے. لیکن یہاں پر بھی دیکھیں کہ اس رب کا کتنا فضل ہے ہم پر. ٹھیک ہے کہ وہ ہمیں حکم دے دیا کہ نہیں آرام کرو، رات کو آرام بھی کرو، اپنا وقت بھی گزارو رات کو، اور پھر سحری کے وقت اٹھو اور اٹھ کر اپنی طاقت کو بحال کرو اور پھر روزہ رکھو. یعنی یہ رب کی کرم نوازیاں ہیں. بات یہ کہ بندہ اگر ان احکامات کو پڑھتا رہے نا تو یہ آیت کریمہ اس کے ذہن میں گھومتی رہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات نہیں چاہتا. لیکن بات کیا ہے کہ ہم ٹینشن میں کیوں آ رہے ہوتے ہیں؟ ٹینشن مینس کہ یار یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ارے احکامات شرع کا مطالعہ تو کریں. علم کی کمی کی وجہ سے شریعت میں موجود آسانیوں کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. ہم امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے تب دیکھ رہے ہوتے ہیں، بارہا امیر علیہ سنت مسئلے کو اتنا سافٹ کر کر بیان فرماتے ہیں، اتنا پیار محبت کے ساتھ اتنا آسان کر کے مسئلہ بیان فرما رہے ہوتے ہیں کہ بندہ جب سنتا ہے بندہ کہتا ہے یار اس مسئلے پہ عمل کرنا تو کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں، میرے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس پہ عمل کرنا. اب بات یہ ہے کہ دین سیکھا جائے، دین سمجھا جائے. اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں دین آسان ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں دین آسان ہے. اب بہت سارے احکامات ہیں ان پر غور کرتے چلے جائیں. جیسے کہ مفتی صاحب نے لکھا ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ مرد کو ریشم منع ہے، لیکن 20 قسم کے کپڑے مرد کے لیے پہننا جائز ہے. جی بالکل. اب بندہ اگر یہ دیکھو یار ریشم منع ہے، یار ریشم منع ہے، یار ریشم منع ہے، اب اسی کو اگر وہ پھیٹتا رہے تو یہ بات غلط ہے. اب یہ دیکھے کہ میرے رب نے اگر ریشم کا منع کیا، اس میں ہزارہ حکمتیں ہیں میرے رب کے اس احکام میں، ٹھیک ہے، لیکن میرے رب نے مجھے 20 قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت بھی تو عطا فرمائی. ایسی بات. اسی طرح فرمایا گیا کہ اگر کچھ مخصوص جانور حرام ہیں جی تو 20 قسم کے جانور میرے رب نے حلال بھی قرار دیے ہیں. ایسی بات. تو ان آسانیوں کو اگر بندہ اپنے سامنے رکھے گا نا، میرے رب نے یہ آسانیاں بیان فرمائی ہیں جی، تو انشاءاللہ شریعت کے احکامات پر عمل کرنا آسان بھی ہوگا، اور شریعت پر عمل کرنے میں رکاوٹیں جو ایک ذہن بن رہا ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی. لیکن شرط یہ ہے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھے، دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی، مبلغین کی صحبت میں بیٹھے، دین اسلام کا مطالعہ کرے، انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں نظر. مرحبا، بڑی پیاری بات کہی. یہاں ایک اور عنوان بھی جو فراموش نہیں کیا جا سکتا. پہلے ایک بات ہم نے کنکلوڈ کر لی کہ دین پر عمل کرنا کوئی بندہ بولے بھی پہاڑ توڑنے کی طرح مشکل ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھا کہ جاتا ہے کہ جو کام بندے نے کرنا ہوتا ہے نا وہ کر ہی لیتا ہے. صرف کیا ہے اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو جو ہے وہ منانے کے لیے بندے کو آگے بڑھنا چاہیے اور دین متین کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے. سوچ بنے گی تو اللہ کی رحمت سے عمل بھی انشاءاللہ ہوتا چلا جائے گا. بندہ اپنا ذہن بنائے، اپنا انداز بنائے کہ مجھے دین اسلام پر کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اور اپنی مرضی سے عمل نہیں کرنا، جس طرح بتایا گیا ہے ویسے عمل کرنا ہے. یہ یاد رکھیے گا. آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ جو بندے کی سمجھ میں آئے بس وہی کرے. راشد بھائی میں چاہ رہا ہوں اس عنوان کو بھی لے لیں کہ بعض اوقات کوئی غلط کام بھی بندہ کر رہا ہوگا تو بولے جی دین میں سختی تھوڑی ہے، یہ تو سختی مطلب ایسے اتنی باتیں کر رہے ہیں، دین میں سختی جو ہے وہ تھوڑی ہے، اور جی دین میں بڑی نرمی ہے، تو ٹھیک ہے جی. تو اپنی مرضی کو، اپنی منشا کو بھی، اور پھر مرضی منشا تو چلو کچھ اس پہ بھی بات ڈیبیٹ کچھ ہو سکتی ہے، لیکن غلط کام کر رہے ہیں اور غلط کام پر رکنے کی بجائے تو اس کو یوں لا رہے ہیں. یہ سختیاں تو آپ نے بنائی ہوئی ہیں، آپ ہی بیٹھے بیان کر رہے ہیں، اتنی اللہ نے تو آسان، لا اکراہ فی الدین، جی دین میں سختی تھوڑی ہے، آپ ایسے اتنی باتیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سلمان بھائی دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو رولز بنائے جاتے ہیں، ٹریفک کے رولز ہوں یا پھر کسی ہم بڑے شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں، وہاں جی آپ نے اس طرف سے جانا ہے، یہاں سے آپ نے واپس آنا ہے، دونوں دروازے جی ایئرپورٹ پر آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو پتا جی مجھے اسی طرح لائن میں لگنا ہے، اور یہ ارائیول ہے، یہ ڈپارچر ہے، ہاں ڈپارٹمنٹ ہے، یہ چیزیں بھی آپ نے دیکھی۔ چاہے کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جاتے ہیں کام کروانے کے لیے، وہاں بھی بالکل آپ کو آسانی لگتی ہے کیونکہ وہاں آپ کو دنیاوی غرض آپ کی پوشیدہ ہوتی ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے دین کے معاملے میں، جب آپ کو دین کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کو اسی طرح زندگی گزارنی ہے، تو اب وہ احادیث، وہ آیات یاد آتی ہیں اور اس کا مطلب، اس کا معنی اپنی مرضی سے بیان کیا جاتا ہے کہ جس کا وہ معنی ہوتا ہی نہیں۔ ان میں سے ایک یہی آیت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ تو یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں 5 نمازیں فرض ہیں کسی پر، تو اب وہ سمجھے دین میں زبردستی نہیں، ٹھیک ہے جی 4 نمازیں پڑھ لو۔ اچھا جی زبردستی نہیں، سردیوں کے دن ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل ہے، وضو نہ کرو، وضو کے بغیر ہی پڑھ لو۔ مسجد میں جانا مشکل ہے، نماز پڑھنی ہے، گھر میں نماز پڑھ لو۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح دین آسان ہے، لیکن یہ دین آسان کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے دین یقیناً آسان ہے کہ سب سے پہلے تو وہ دین سے محبت کرنے والا ہو اور دین کو سمجھنے والا ہو۔ جب سمجھ کر عمل کیا جائے تو پھر دین یقیناً آسان ہی آسان ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم اللہ رب العزت کی لاریب کتاب، 30 پاروں پر مشتمل یہ قرآن ہے۔ بظاہر اتنی بڑی کتاب لگتی ہے، لیکن چھوٹا سا بچہ 5-7 سال کا، 10 سال کا بچہ بھی پورا قرآن یاد کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن یاد کرنا آسان ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں اس بات کو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو ہے کوئی اسے یاد کرنے والا یا نصیحت حاصل کرنے والا؟ لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کے معنی اور مفاہیم میں غور کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، اس کے لیے آسان ہے، اس کی زبان بھی کھل جاتی ہے۔ اسی طرح دینی معاملات کے بارے میں آتا ہے سلمان بھی، یہ جو چیز ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں تو دین میں ایسا عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ اسی نماز کو آپ لے لیجئے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ نماز پڑھو، اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ نماز رب کی عبادت ہے، قبول ہوگی، لیکن اسی صورت میں قبول ہوگی جبکہ میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھو گی۔ ورنہ نماز آپ نے پڑھی لیکن اپنے طریقے کے مطابق پڑھی، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنے کی بجائے اگر کوئی بندہ بیٹھے بیٹھے ہی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے، اس کے بعد کھڑا ہو جائے، جب دل کیا رکوع کرے اور رکوع بھی اپنا انداز سے کرے، رکوع کا مطلب جھکنا ہے، جھکنے کا مطلب تھوڑا سر جھکا لیا، تو اپنی منمانی اگر تفاسیر کر کر، منمانی اگر اس کے مطالب اور معانی کو لے کر اگر وہ نماز پڑھے گا تو نماز یقیناً اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح دینی معاملات میں دین نے جو آسانیاں پیدا کی ہیں، ان آسانیوں کو پڑھا جائے، ان آسانیوں کو سمجھا جائے۔ آپ کو کسی معاملے میں پریشانی ہوتی ہے کہ میں کیا کروں، تو آپ علماء سے رجوع کریں، اہل علم سے رجوع کریں کہ حضور یہ مسئلہ درپیش ہے، اس کے بارے میں مجھے بتائیے۔ یہاں ایک اور جو خرابی آتی جس کی طرف آپ نے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ مسئلہ ہمیں درپیش ہوا، ہم گئے کسی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اب عالم نے، کسی اہل علم نے ہمیں مسئلہ بتایا، اب وہ مسئلہ ہمارے ذہن کے مطابق نہیں، تو آگے سے جواب یہ دینا کہ جناب یہ تو آپ نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، جناب یہ تو آپ نے وہ مسئلہ نہیں بتایا۔ اچھا ایک تو یہ، اور دوسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے؟ حضور وہ ٹھیک ہے سود لینا حرام ہے، آپ رشوت کے بارے میں کہہ رہے منع ہے، لیکن حضور کوئی آسانی پیدا کرے نا، کچھ میرے لیے کوئی راہ نکالے۔ اللہ کے بندے وہ اپنے گھر سے مسئلہ بتا رہا ہے، انہوں نے وہی مسئلہ بتانا ہے جو دین نے اسے سمجھایا ہے۔ علماء کی یہ ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء سے اس بات کا ایک عہد لیا ہے، علماء کی یہ ذمہ داری بیان کی ہے کہ جو علم انہیں دیا گیا اسے چھپائیں گے نہیں، اسے بیان کریں گے۔
تو عالم کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ جو اس نے دین پڑھا ہے، جو اس نے قرآن و حدیث میں پڑھا ہے، سمجھا ہے، وہ مسئلہ آپ تک پہنچاتا ہے، وہ اپنی طرف سے مسئلہ نہیں بتاتا۔ تو اس کو یہ نام دینا جناب آپ نے تو دین بڑا آسان کر دیا، اللہ نے تو دین بڑا آسان نازل کیا ہے لیکن آپ نے بہت مشکل کر دیا ہے۔ تو جناب اس نے مشکل نہیں کیا، اس نے آپ کو صرف مسئلہ بتایا ہے۔ بالکل، یہ آپ اس کو جو مشکل سمجھ رہے ہیں یہ آپ کے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ اس کی دوسری مثال سلمان بھائی، نماز پڑھنا بھاری بھی ہے، آسان بھی ہے۔ جی، بھاری کس کے لیے ہے؟ بھاری اس کے لیے ہے کہ جو خوف خدا نہیں رکھتا، جی، جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں، اس کے لیے بھاری ہے۔ اور آسان کس کے لیے ہے؟ آسان اس کے لیے ہے کہ جسے نماز میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کو کسی وزیر کے، کسی حاکم کے دربار سے بلاوا آئے کہ جناب وزیر اعظم صاحب سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ جب ایک مرتبہ آپ جناب، آپ کو تو رات کو نیند نہیں آئے گی، بھاگے بھاگے جائیں گے، بھلے جتنا بھی سفر کرنا پڑے، کراچی سے اسلام آباد کیوں نہ جانا پڑے اپنے خرچے پر، تو خود سفر کر کے آپ جائیں گے اور آپ کو بالکل بھی نہ تھکن کا احساس اتنا ہوگا، نہ آپ کو مشقت لگے گی، یہی خوشی ہوگی وزیر اعظم صاحب کے دربار میں جا رہا ہوں جناب۔ لیکن اگر اس کو یوں سمجھیے کہ یہ دنیاوی حکمران کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں 5 مرتبہ رب کا نمائندہ بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور رب کے دربار میں بندہ جا کر اللہ کے دربار میں 5 مرتبہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، ایک بار نہیں، 5 بار، اور دن میں 5 بار۔ اور اگر آپ زیادہ بار آنا چاہیں تہجد میں آ جائیں، آپ اشراق چاشت کے موقع پر آ جائیں، اوابین کے موقع پر آ جائیں، رب کے دربار میں آئے۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ کی طرف توجہ نہ ہو، آپ کی بات نہ سنی جائے۔ حدیث کے مطابق کہ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو نماز میں رب تبارک و تعالیٰ سے گویا کلام کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں گزارشات پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہوتی کہ جہاں پر بندہ رب کی بارگاہ میں چاہے زبان سے کچھ نہ کہے، بغیر لفظوں کے آپ کے دل کی تمنائیں رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اب جس کا یہ ایک آرزو ہو، جس کے دل میں یہ تصور ہو، تو اس کے لیے نماز یقیناً مشکل نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر بھاری نہیں ہے کہ جو ڈرنے والے ہیں، جو تقوی والے ہیں۔ تو اسی طرح دینی جو احکام ہیں، دینی جو مسائل ہیں، یہ ہرگز مشکل نہیں ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے جو اس کو سمجھنے والا ہو۔ کتنے لاکھوں لاکھ مسلمان ہیں، عاشقان رسول ہیں، نمازی ہیں اور علماء ہیں، جو مذہبی طبقہ جو ہے، آپ کبھی ان کے قریب بیٹھ کر دیکھیں کتنی پرسکون یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے لیے یقیناً دین پر عمل کرنا آسان ہے، تبھی تو پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ جی بالکل درست فرمایا۔ یہاں ایک اور بات بھی جو ہے وہ غور کرنے کی ہے خالد بھائی، کہ اگر کوئی جیسے مسئلہ، یہ واقعی راشد بھائی نے درست فرمایا، وہاں پر بندہ ذرا ڈگمگاتا ہے، ہلتا ہے، جہاں پر یہ کہیں کہ یا تو اس کے مفاد پر، یا اس کی ذات پر، یا اس کے پیٹ پر جہاں زد پڑ رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ بندہ تھوڑا کیا کرتا ہے، وہ ہلتا ہے۔ اور مرضی کے خلاف بات ہو رہی، مزاج کے خلاف بات ہو رہی، تو وہاں پر بھی تھوڑا کیا کرتا ہے، ہلتا ہے۔ پھر وہاں کہتے او جی یہ تو آپ بتا رہے ہیں، یوں تو تھوڑی ہے، یوں ہے۔ دو باتیں ہیں، آپ بھی ایک بات کہہ رہے ہیں، دوسرا بھی ایک بات کہہ رہا ہے۔ صحیح۔ جیسے ایک اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم بتا رہا ہے، کیا وہ اپنے پلے سے بنا کے بیان کر رہا ہے؟ نہیں۔ جس کام سے اللہ اور اس کے رسول کے دین نے روکا ہے اسی سے روکا جائے گا۔ دو یہاں افراد ہیں، ایک وہ ہے کہ جو غلط کام کر رہا ہے اور وہ اس کو غلط کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک دلیل اپنے پاس رکھے ہوئے ہے، یا ایک شے اپنے ذہن میں وہ بنائے ہوئے ہے، اور ایک وہ ہے جو اس سے منع کر رہا ہے، وہ بھی کسی بات دلیل پر منع کر رہا ہے۔ دونوں کی دلیل کا جائزہ لینا پڑے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اپنا مزاج۔ اور جی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا، یہ ہمارا دل یوں کہتا ہے۔ میں صدقے جاؤں، دل
تو آپ کا جو کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا یہ ایک دوسری بات ہے، ذہن میں کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا، بہت ساری باتیں ہیں جو ذہن میں نہیں آتی، لیکن بندہ کیا کر رہا ہوتا ہے، ان پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک لمبی تفصیل نکل جائے گی، لیکن میں تھوڑا یہاں نکلوں کیا ہے۔ او جی نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس ہمارا دل نہیں مانتا۔ دل جو ہے نا وہ دل کا ماننا یا نہ ماننا یہ کسی شے کے درست ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، معیار نہیں ہے، پیمانہ نہیں ہے۔ اور جو منع کر رہا ہے ایک کام بندہ جو کر رہا ہے اس سے جو منع کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بیان کرنے والا عالم دین ہے، صلحاء ہیں، علماء ہیں، منع کر رہے ہیں۔ وہ کیوں منع کر رہے ہیں؟ وہ اسلام کا کوئی حکم ہی بتا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے روشنی لے کر کے ہی بات کر رہے ہیں۔ دین متین کے جو مسائل ہیں انہی کو جو ہے وہ بیس بنا کر کے انہی کی روشنی میں بات کر رہے ہیں۔ تو ایک بندے کی دلیل یا ایک بندے کا ذہن کیا ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، اپنی چاہت ہے، اور دوسری طرف یہ روشنی یہ دین کی روشنی ہے، یہ مسئلہ یہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا مسئلہ ہے۔ یہ جو بات ہے یہ بات اپنی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اسلام اللہ کے پسندیدہ دین کی بتائی ہوئی بات ہے۔ تو ترجیح کون رکھ سکتا ہے؟ ہر ذی شعور عقل مند اس کا فیصلہ بخوبی کر سکتا ہے۔ خالد بالکل، آپ مختلف جگہوں سے گزرتے ہیں سلمان بھائی تو نظر آتا ہے اسکیننگ مشین لگی ہوئی ہے، واک تھرو گیٹس بنے ہوئے ہیں۔ جی، اب ان کی ایس او پیز اپنی اپنی ہوتی ہیں کہ کہاں سے آپ کیا لے کر گزر سکتے ہیں اور کیا لے کر نہیں گزر سکتے۔ بیسیوں آدمی اس سے گزر رہے ہیں، ان کو گزرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، سامان چیک کروا رہے ہیں، اپنا اٹھا کر رکھ رہے ہیں، اسکیننگ مشین سے ہوتا ہوا گزر رہا ہے، ان کو کوئی بلا کر نہیں کہہ رہا کہ بھائی دوبارہ آئیں، اپنا سامان اٹھائیں، کھولیں، چیک کروائیں اس میں کیا رکھا ہے کیا نہیں رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اکارڈنگ ٹو لا صحیح جا رہے ہیں، جو چیز رکھنے کی اجازت تھی وہ رکھی ہے، جو اس میں رکھنے کی نہیں تھی وہ انہوں نے اس میں ڈالی ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کا پارسل آسانی سے گزر جاتا ہے۔ جب یہ واک تھرو گیٹ سے گزرتے ہیں انہیں کوئی نہیں روکتا، لیکن جب اگر کسی پر واک تھرو گیٹ بجتا ہے اور انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ کچھ ایسی چیز لے کر جا رہا ہے جو اس کو نہیں لے کر جانی تھی، تو اب جس پر یہ گیٹ بجا ہے اور اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس میں کچھ ڈیفیکٹ ہے، کوئی غلط چیز یہ لے کر جا رہا ہے، اب وہ بندہ کہے کہ یہ تو اپنی مرضی کا ہے، آپ نے اپنی مرضی کا قانون اس میں فٹ کیا ہوا ہے، جو آپ اس میں ڈالیں گے وہی تو یہ بجائے گا۔ وہ کام کس لیے ہے، وہ مرضی کس کی ہے، وہ قانون کس کا ہے؟ وہ اگر ادارے کا ہے تو آپ کہتے ہیں ادارے کے آگے تو ادارے کے رول کو توڑ کر تو ہم آگے نہیں جا سکتے، لہٰذا آپ کو وہیں روک دیا جائے گا، یا تو آپ اس کو فالو کریں پھر آگے جائیں، ورنہ آپ کو یہیں سے پیچھے جانا پڑے گا، آپ کو آگے جانے نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح جب ہم دین اسلام پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ میں چاہ کیا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیا ہے۔ ایک وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے، بندہ وہ کرتا چلا جاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں راحت ہے، اس کی زندگی میں سکون ہے، جس طرح راشد بھائی ارشاد فرما رہے تھے وہ بڑے اطمینان سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جو کہہ رہا ہے نہیں بڑا مشکل ہے، ایسا یہ بڑا سخت حکم ہے۔ تو بھائی آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کماؤ، کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ، محنت کرو، کسب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حلال کمائی میں برکت بھی دے گا اور اس کی بشارتیں بھی آپ کو سنائی جا رہی ہیں۔ آپ یہ کہو کہ یار یہاں تو اعضاء تلف کر دیے جاتے ہیں، تو آپ سے کس نے کہا ہے کہ چوری کر کے کھاؤ؟ آپ سے کس نے کہا ہے کہ بندے مارو اور پھر بچتے پھرو؟ یہ یاد رکھیے ہمیشہ، ریاستی قوانین میں بھی اس بات کو بہت آسان طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ باغیوں کے لیے عام حقوق عامہ والی رعایت نہیں کی جاتی، باغی کے لیے پھر نظام الگ ہوتا ہے، اس کے لیے قانون الگ ہوتا ہے اور اس کے لیے سخت قانون لاگو ہوتا ہے، ورنہ ریاست کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے شہریوں کو تحفظ دے۔ جو باغی ہوتا ہے وہ خود اس تحفظ سے نکل رہا ہوتا ہے، تو شریعت اسلام جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو تحفظ، سکون، اطمینان
اور آسانی پرووائڈ کرتی ہے. جب آپ اس کے قوانین کو توڑیں گے اور کہیں گے یوں بھی نہیں ہو سکتا، یوں بھی نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، تو یہ انگلیاں اٹھانے کی، اور صرف اس بیس پر کہ آپ کی عقل نے یہ فیصلہ کیا ہے، تھوڑا سا اس کو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ برف جمائیں کسی کٹورے میں اور وہ نہیں نکل رہی ہو تو تھوڑا سا اس کو پگھلایا جاتا ہے، تھوڑا سا انتظار کیا جاتا ہے، اس کے بعد نکل آتی ہے. اسی طرح بہت سارے احکامات ہوتے ہیں جو آپ کو چھوٹی عمر میں سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، بڑے ہوتے ہیں تو جس طرح آپ کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ کی عقل بڑھتی چلی جاتی ہے، باریکیاں آپ کو سمجھ میں آنے لگتی ہیں. جو مسئلہ آج سمجھ نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے. لہٰذا تسلی رکھنی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو بھی بدل دو، اس کو بھی بدل دو، میرے مزاج میں نہیں ہے اور میرے دماغ میں نہیں آ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں ہے، اپنے دماغ کو یہاں لے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شرح صدر فرما دے گا، وہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ آسانی اسی میں تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حکم نازل فرما دیا تھا. کیا خوبصورت بات ہے، میرے رسول نے کتنی پیاری بات کی وسیم بھائی. جی میں سلمان بھائی اسی طرف جا رہا تھا، ماشاءاللہ جو ابھی ہمارا موضوع چل رہا ہے. دراصل بعض لوگ جو ہے نا ان کی طبیعت میں یہ چیز آ جاتی ہے سلمان بھائی، اور میں نے تو ایسے ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے کہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ مسئلہ ہمارے لیے بھی یوں ہوگا کیا؟ بھائی کیا آپ اللہ کے بندو، یعنی کہ آپ کیا مارکیٹ میں کوئی کپڑے وپڑے لینے آئے ہوئے ہیں کیا کچھ خریدنے آئے کہ مطلب سیل لگی ہوئی ہے کہ آپ کے لیے اتنے میں، عوام کے لیے اتنے میں؟ تو بھائی شریعت کے احکامات الحمدللہ، اسلام وہ ہے کہ مالدار آدمی بھی اسی صف میں کھڑا ہوتا ہے جس صف میں غریب آدمی کھڑا ہوتا ہے نماز کی. ایسی بات، دونوں کو برابر کر دیا، مساوات کا حکم بیان کیا گیا، نماز برابر میں کھڑے ہو. اس نے بھی 2 سجدے کرنے ایک رکعت میں، مالدار نے بھی اور غریب نے بھی. ایسا نہیں ہے کہ اس نے 4 کرنے تو اس نے 2 کرنے، نہیں ہے ایسا. ٹھیک ہے، تو بڑی پیاری بات امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے فرمائی. اگر ہم اس چیز کو لے لینا سلمان بھائی، یہ جو ہم ایک دم شکار ہو جاتے ہیں نا لاپرواہی کا، بے راہ روی کا، اور ہم بالکل اپنے آپ کو بے قید، جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں یار میں نے تو کسی قید میں رہنا ہی نہیں ہے. یاد رکھیں اسلام میں آسانیاں ضرور ہیں، لیکن اسلام میں بارڈر بھی کھینچا گیا ہے شرعی احکامات میں. صحیح ہے، ایک کنٹرول لائن بھی ہے، اس کے اندر ہی رہنا ہے، اس سے باہر نہیں جانا. امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں رونق اسلام اتباع احکام میں ہے، نہ کہ بے قیدی میں. اس کو اگر آسان الفاظ میں لے لیں، اسلام کی خوبصورتی، اسلام کی رونق، یہ اسلام کے احکامات کی اتباع کرنے میں ہے. جو اللہ اور رسول نے احکامات بیان کیے ان کی اتباع میں ہے، نہ کہ بے قیدی میں. اگر آپ بولیں میں نے کسی قید میں ہی نہیں آنا، میں نے کسی حکم کے تحت ہی نہیں آنا، فرمایا اس میں اسلام کی رونق نہیں ہے. رونق اسلام اتباع احکام میں ہے، نہ کہ بے قیدی میں. اگر یہ جملہ ہم بار بار دہرائیں نا اپنے ذہن میں کہ نہیں یار میرے اسلام کی رونق، میرے دل میں اسلام کا نور تب روشن ہوگا جب میں احکامات کی پیروی کروں گا. اس چیز کو جو ہمارے راشد بھائی نے بھی کھینچا نا نقشہ، کہ جو نماز کی اہمیت کو جانتا ہے، خوف خدا اس کے پیش نظر ہے، نماز آسان ہے. ایسی اگر یہ ہوگا نا نہیں یار میرے اسلام کی خوبصورتی اس میں ہے کہ میں اللہ اور رسول کے احکامات پہ عمل کروں، ہر مشکل سے مشکل مسئلہ جو بظاہر لگ رہا ہے نا وہ بھی آسان لگے گا، پھول کی طرح لگے گا، اور بندہ عمل کرے گا، اس کے بندہ عمل کرے گا. سبحان اللہ. میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں. آپ کسی جو ہے وہ کبھی دیکھیں کسی مال میں، جیسے مثال کے طور پر لیٹس سپوز فرض کر لیں کسی مال میں جانا ہے آپ کو، یا چلیں ایئرپورٹ کی مثال لے لیں، اللہ نصیب فرمائے مدینے کی حاضری ہو، مکے پاک کی حاضری ہو، بندہ دیکھے جائے تو ظاہر سی بات ہے ایئرپورٹ سے گزرنا پڑتا ہے. یہ تو تھوڑی ایک بڑی مثال ہے، میں اس سے چھوٹی مثال لیتا ہوں جو بہت ہی عام ہے، ہر کسی کو نظر آئے گی. بعض جو سٹور بنے ہوتے ہیں بڑے بڑے، جہاں سے آپ کو اپنی روزمرہ کی اشیاء مل جاتی ہیں، 2 دروازے ہوتے ہیں. ایک پہ لکھا ہوتا ہے انٹر اور ایک پہ لکھا ہوتا ہے ایگزٹ. ایک پر لکھا ہوتا ہے ان، ایک پر لکھا ہوتا ہے آؤٹ. دروازے دونوں ایک طرح کے، دکھنے میں دونوں کیا ہے؟ ایک طرح کے. ان دروازوں کے پیچھے منزل بھی کیا ہے؟ ایک طرح کی. جو بندہ جائے گا، جیسا جائے گا ویسا ہی
وہی باہر آئے گا. جب ہم صرف اور صرف ایک ان اور آؤٹ کا بورڈ لگا ہوا ہونے کی بنیاد پر اسی گیٹ سے ان ہوتے ہیں, آؤٹ والے گیٹ سے ان نہیں ہوتے. ایک بورڈ ہمیں قید کر دے اور بتا دے, بورڈ کے ذریعے تو قید ہو جائے, اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ماننے کے لیے نہ لے کر کے آئے, لائن پر نہ آئے. کیا کہیے ایسے آدمی. پیاری بات کی آپ نے ماشاءاللہ. سلمان بھی بندہ بولے آجی جو چھڑو جی, او جی کوئی نہیں گال جی, خیر یہ ادھروں بھی جانا ہے نا, اندر ہی جانا ہے نا, ادھر سے بھی اندر ہی جانا ہے نا, اور جانے دے جی, چھوڑے کیا اتنی سختی بنائی, ہٹاؤ اس کو آؤٹ کے بورڈ کو. تو بولیں گے بھائی آگا لنگ جاؤ, پنجابی میں کہیں گے تسی آگا لنگ جاؤ, یعنی آپ آگے چلے جائیں. جانے ہی نہیں دیا جاتا. آؤٹ والے گیٹ سے آپ انٹر ہونا چاہیں گے تو آگے آپ کا راستہ بند ہوگا, آپ جا ہی نہیں سکتے. اور اگر پھر بھی زبردستی جانا چاہیں گے تو آگے بندہ کھڑا ہوگا, کہے گا جناب باہر نکلیں. یہاں پر ہمیں یہ سمجھ آتی کہ جناب ہم نے آؤٹ والے گیٹ سے داخل نہیں ہونا, تو دین اسلام کے وہ احکام کہ جہاں آپ نے ان ہونا ہے, جس پر آپ نے عمل کرنا ہے, اس کو چھوڑ کر آپ دوسرے راستے جو کہ غلط راستہ ہے اس طرف جائیں گے, تو دین اسلام نے بھی وہاں پر روک لگائی ہے. وہاں آپ کے لیے بھی کچھ سزاؤں کا, کچھ آپ پر سختیوں کا, کچھ آپ کو ڈرانے کا یہ معاملہ رکھا ہے, تاکہ آپ اس طرح کے غلط راستے پر جانے سے بچیں اور خود بھی نقصان سے بچیں, دوسروں کو بھی بچائیں. آپ دیکھیے سابقہ شریعتوں میں کتنی سختی. میں ایک بات اور کہنا چاہ رہا ہوں راشد, معذرت میں آپ کی بات میں مخل ہو گیا, ورنہ وہ بات نکل جائے گی اس کی. ہائے ہائے, یہی بات, یہ جس عنوان کو ابھی ہم نے لیا ہے, ایک بتی کے جلنے پر اگر بریک لگائی جا سکتی ہے, رکا جا سکتا ہے. اللہ, بتی جل جائے تو رک جائے. اللہ ہے سختی. اللہ, اور اللہ کا حکم آئے اور اس پر رکنے کے لیے تیار نہ ہونے پائے. واہ جی واہ, کمال ہے. غور کریں اس کے اوپر کیا ہے. بھئی لائٹ ہی جلی ہوئی ہے نا, کوئی مطلب کوئی اوپر سے کوئی آگ تو نہیں برس رہی, لائٹ ہی جلی ہے, رک گیا بندہ. نشان ہے, ایک ایرو ہے, اس نشان کی بنیاد پر وہاں سے کیا ہو جائے, ٹریفک رک جاتی ہے, مڑ جائے, رک جائے, یا رک جائے یا مڑ جائے. اگر صرف ایک سائن, ایک نشان دیکھ کر مڑا جا سکتا ہے, رکا جا سکتا ہے, سپیڈ کو کم کیا جا سکتا ہے, کم سپیڈ کو بڑھایا جا سکتا ہے, کیا دیکھ کے, صرف نشان دیکھ کر, ایک نشان دیکھ کر. جہاں اللہ رسول کا حکم آ رہا ہے, دین اسلام کی تعلیمات اور احکام آ رہے ہیں, وہاں پر نہیں رکا جا سکتا, وہاں پر نہیں مڑا جا سکتا. خطرناک موڑ ہے, احتیاط کیجئے, گاڑی آہستہ چلائیں. آہستہ چلا رہے ہیں, زندگی بچانے کے لیے چلا رہے ہیں نا, آہستہ چلا رہے ہیں, بالکل چلاتے ہیں, لوگ کرتے ہیں. جو نہیں چلاتے پھر ان کے حال کیا ہوتے ہیں, اس پہ تبصرے کی حاجت نہیں ہے. اگر میں اپنی گاڑی ایک روڈ سائن کی بنیاد پر آہستہ کر سکتا ہوں, تو جو میں کما رہا ہوں اس میں اگر حرام کی آمیزش ہے, تو اس حرام کو نکال کے اس تھوڑے حلال پر کیوں نہیں چل سکتا؟ میں چل سکتا ہوں. اگر چلنے کی طرف آؤں تو راشد بھائی آپ فرما رہے تھے. اسی کو میں آگے ایک بڑھاتا ہوں. دیکھیے سلمان بھی, سوچنے کی بات یہ ہے, بحیثیت مسلمان ہمیں یہ غور کرنا چاہیے, ہر ایک کا اس بات پر یقین ہے, ایمان ہے کہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے, ہمیں بنایا اللہ نے. کبھی آپ کی یہ سوچ ہوگی آپ کل کو یہ کرنے والے ہیں, یہ آپ سوچیں گے, آپ کی عمر اتنی ہوگی, آپ کے بچے اتنے ہوں گے, آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں گے, کاروبار یہ کریں گے, یہ سارا کچھ. اور پھر آپ جہاں جہاں جائیں گے وہاں یہ ماحول ہوگا. یہ سارا کچھ نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ سالہ سب کچھ جانتا ہے. پھر اللہ نے آپ کے لیے جو احکام بنائے, جو آپ کو دین پر چلنے کے رولز بتائے, جو قوانین بتائے, یقیناً 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 لا شک فی, وہ سارے کے سارے اسی کے مطابق ہیں جس طرح آپ کو پیدا کیا گیا. آپ کی فطرت کے مطابق ہی ان چیزوں کو بنایا گیا, ان چیزوں کو آپ کو دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی جان کو اس کی ضرورت سے زیادہ سختی میں نہیں ڈالا. آپ غور کیجئے, گلگت بلتستان میں رہنے والے, خیبر پختونخوا کی طرف چلے جائیں تو سوات وغیرہ کی طرف رہنے والے, مری کی طرف چلے جائیں, وہاں پر ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والے,
اگر اتنی زیادہ وہاں سردی ہے، ٹھنڈک ہے، برف باری ہے، تو ان لوگوں کے اندر اللہ نے ہمت بھی اتنی رکھی ہے، ان کے جسم کے اندر صلاحیت بھی اتنی رکھی ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ کراچی میں رہنے والا یا ایک ایسے علاقے میں رہنے والا جہاں اتنی سردی نہیں ہوتی، تو وہاں پر ان لوگوں کا مزاج، ان کی طبیعتیں، ان کا جسم بھی اسی انداز کا ہے۔ تو یہاں میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے آپ کے لیے آسانی ہی رکھی ہے، تو اب آپ کو اپنے مزاج کو ڈھالنا اس آسانی کی طرف ہے اور یہ سمجھنا ہوتا ہے۔ دوسری بات سلمان بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اتنا خوبصورت ہے، اگر کچھ دیر کے لیے آپ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی اور مصیبت کے بعد آپ کے لیے آسانی بھی رکھی ہے۔ واہ، ان مع العسر یسرا، صحیح، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، دنیا کی کوئی آپ مثال ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ بندہ پیدا ہوا ہو تکلیف میں ہو، مرتے دم تک وہ تکلیف میں رہا ہو۔ اللہ آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے، درست فرمایا، درست فرمایا۔ آسانیاں پیدا کرتا ہے، تو تنگی کے بعد آسانی نے بھی آنا ہے۔ ہاں، اس آسانی کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں، جی، اس آسائش کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ بھی رب نے آپ کو دیا ہے، وہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناشکری کرو گے، ان آسانیوں کی قدر نہیں کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ نعمتیں لے لی جائیں گی، دوبارہ مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گا۔ اللہ بچائے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور اپنی مرضی، اپنی منمانی، اپنی منشا، اپنی چاہت کو آسانی کا نام دینے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور دین اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق جو ہمیں عمل کرنے کو مل رہا ہے اس پر ہم عمل کریں۔ یہ موضوع بہت ملٹی ڈائمینشنل موضوع ہے۔ دیکھا جائے تو رکاوٹیں محدود ہی ہیں، اجازتیں زیادہ ہیں۔ کھانے کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، بے شک، بے شک۔ بھئی یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، باقی پاک طیب کھاؤ پیو۔ فروٹس جو ہیں یہ سارے ہی کھانے کی اجازت ہے، واہ جی واہ، فروٹ ممنوع کوئی نہیں ہے۔ سبزی دیکھ لیں آپ، کوئی سبزی ممنوع نہیں ہے، بھئی یہ سبزی کھانا حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، گوشت میں آ جائیں تو اس میں بھی ہے، بھئی یہ نہیں ہے۔ بس آسانیاں بہت ہیں، وہ بھی ہمارے لیے منع کیا نا، تاکہ تمہیں تکلیف نہ پہنچے، اس سے نقصان ہوگا تمہیں، تمہارے اخلاق برباد نہ ہوں۔ اخلاق برباد نہ ہو، حرام کھانے سے اخلاق بھی برباد ہوتے ہیں، بندہ ہی تباہ ہو جاتا ہے، اسی لیے منع کیا گیا۔ جی بالکل، اسی لیے منع کیا گیا ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ بہرحال دین متین جیسے کہہ رہا ہے نا، ویسے اپنے آپ کو چلاتے چلے جائیں۔ ویلیو دیکھیں، مٹی ہے نا، مٹی، عام مٹی، لوگ جو ہے وہ گرد اڑاتے، بعض کا زمین پہ پاؤں مارتے ہوئے بھی گزرتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو مٹی گند کر بھٹے کی آگ میں جو ہے وہ جل کر جب نکل آتی ہے نا باہر، تو پھر وہ مٹی نہیں رہتی، پھر وہ اینٹ بن جاتی ہے، عمارت بنا دیتی، اینٹ بن جاتی ہے۔ جبکہ پہلے کیا تھی؟ یہ مٹی، اب بھی مٹی ہی ہے، لیکن اس کی کیا ہے؟ شکل بدل گئی، اینٹ کی چونکہ آ چکی ہے۔ اب یہ اول اینٹ ہے، اب اول اینٹ کتنے کی ملتی ہے یہ جو گھر بنا رہے وہ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ والوں کو تو بلاک سمجھانا پڑے گا آپ کو۔ کراچی والے بلاک لے لیں آپ، ریت عام تو مطلب لوگ پرواہ نہیں کرتے نا، لیکن یہ ایک پروسیس کے ساتھ اس کا بلاک بن گیا ہے، تو یہ آپ کو ایسے رستے میں دھکے کھاتا ہوا نہیں ملے گا۔ تو دین اسلام کی تعلیمات کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کر جب انشاءاللہ قبر میں جائیں گے، ایمان سلامت لے کر جائیں گے، تو ویلیویبل ہو جائیں گے انشاءاللہ، دنیا میں ویلیویبل رہیں گے، بالکل آخرت میں ویلیویبل ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عبدالحبیب بھائی کا بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے ہمارے پاس۔ میں ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ یہ اچھی باتیں، دین اسلام کی محبت والی، دین اسلام پر عمل والی، دین اسلام پر عمل کے قریب کرنے والی یہ باتیں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کر مدنی چینل کے ذریعے، امیر سنت کے مدنی مذاکروں کے ذریعے، قبلہ نگران شورا، جانشین امیر سنت کے جو پروگرامز ہیں ان کے ذریعے سنتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ اچھا ذہن اور عمل کا ذہن جو ہے وہ بنتا رہے گا۔ اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب ہم یہ آسانیاں اس کو ایک دوسری ڈائیورژن کے اندر
دوسری جہت کی طرف جو ہے موضوع کو لے کر کے جائیں گے. عبدالحبیب بھائی بتا رہے ہیں فلاح و کامرانی نرمی ہو آسانی میں، کیا کہہ رہے ہیں آئیے ذرا سنیے. پیارے آقا نے جب 40 سال کی عمر مبارک میں کوہ صفا پر کھڑے ہو کر وہاں کے لوگوں سے، جب ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اسلام کی طرف بلانا شروع نہیں کیا تھا، مگر لوگوں سے اپنے امپریشن کے بارے میں تو سوال کیا تھا کہ بتاؤ لوگوں میں کون ہوں. تو لوگوں نے جواب کیا دیا تھا؟ آپ صادق ہیں، امین ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار جو ملنے آتا تھا، کیا شاندار امپریشن تھا، کیا شاندار چہرہ مبارک تھا کہ لوگ جان لینے آتے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی، آپ کی شفقت، آپ کا حلم، آپ کی بردباری دیکھ کر جان دینے والے بن جاتے تھے. اچھا، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھ کر کئی بار لوگوں نے کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو جو سچ کا نور تھا، جو نبوت کا نور تھا، جو میرے آقا کے چہرے کی مسکراہٹ تھی، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں پر امپریشن کیا ہے. اگر آپ غور کریں کہ مدینے کے بچے جو ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ پکڑتے اور جہاں جاتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ چلے جاتے. آقا بچوں کو تحفہ پیش کیا کرتے، نیا پھل آتا تو پہلے بچوں کو پیش فرماتے، بچوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ فرماتے. یعنی ہر عمر کا جو شخص ہے وہ اللہ کے حبیب سے بات کر سکتا تھا. فلیکسیبلٹی تھی، اتنا ڈر نہیں ہوتا تھا بات کرنے میں. ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ شوہر سے بیوی بات کرنے میں بعض اوقات 2 دن انتظار کرتی ہے کہ صاحب کا موڈ ٹھیک ہو پھر بات کروں. اچھا ذرا صاحب سے نوکر بات کرنے کے لیے جاب جہاں کر رہا ہے وہ کمرے میں جا کے یا سیکرٹری سے پوچھ رہا ہوتا ہے صاحب کا موڈ کیسا ہے. اپنے دل کی بات کرنے میں لوگ ٹائم ٹیبل دیکھتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم سے ہماری پرابلمز ہماری ہیں. دیکھیں محسن بھائی، زندگی میں پرابلمز ہوتی ہیں، انسان ٹینشن میں بھی آتا ہے، طبیعت بھی نرم گرم ہوتی ہے، موڈ بھی آف ہوتا ہے. لیکن یہ میری پرابلم ہے. مجھ سے جو ملنے آیا نا اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. میرا کام یہ کہ میں اس سے محبت، پیار اور شفقت سے ملوں. اچھا، میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں جی، کہ ایک ملاقات سے کیسے بندے لوگ پرسپشن بنا دیتے ہیں، اپنے ذہن میں تاثر بنا دیتے ہیں. میں اپنا ہی واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. جی. یہ اپنے ماشاءاللہ جو اشفاق بھائی ناتخواں ہیں، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، خود سنایا انہوں نے. عبدالحبیب بھائی ہماری مسجد میں ایک نمازی ہیں، وہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو ایک جگہ آپ کا بیان تھا، وہ اسی محلے میں رہتے تھے. مجھے آ کر انہوں نے بتایا کہ بھائی میں عبدالحبیب بھائی کے بیان میں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا آپ ضرور جائیں. جی. دوسرے دن وہ مجھے ملے، کہہ رہے ان کا موڈ بڑا آف تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے عبدالحبیب بھائی تو بڑے مغرور ہیں. اللہ. تو اچھا کیا ہو گیا؟ کب میں جب لائن میں لگ کے ملنے گیا تو انہوں نے مجھ سے ملاقات کی، انہوں نے مجھے اسمائل ہی نہیں کیا، دیکھ کے مسکرائے نہیں، چہرہ بھی کہیں اور تھا. تو اشفاق بھائی نے کہا نہیں یار، ہو سکتا ہے کوئی مصروفیت ہوگی یا کوئی اس وقت اور لوگ آ گئے ہوں گے. کہتے تھوڑے دنوں بعد آپ کا پھر بیان ہوا تو مجھے کہہ رہے ہیں میں جاؤں. میں نے کہا ضرور جاؤ. اگلے دن آئے تو بڑے خوش، کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی تو بڑے اچھے ہیں. کہا کیوں اچھے ہیں؟ کہا میں گیا تو مجھے مسکرا کر گلے لگا لیا انہوں نے. اچھا، اب میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. نہ مجھے پہلی ملاقات یاد ہے، نہ مجھے دوسری ملاقات یاد ہے، نہ میں ان صاحب کو جانتا ہوں. مگر اس واقعے نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا. بالکل، کہ فرسٹ امپریشن جو تھا وہی لوگ اسی کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں. بندہ ایسا ہے. اگر آپ کا موڈ آف بھی ہے یا اگر آپ کسی اور مصروفیت میں ہیں تو جو آپ سے ملنے آیا نا، آپ کوشش کریں اس سے مسکرا کر ملے، آپ اس کو تھوڑی سی توجہ دیں. ہم بھی انسان ہیں، ہم سے ہو جاتا ہے. جس کو ہزاروں لوگوں سے ملنا ہو اس سے غلطیاں زیادہ ہو سکتی ہیں. لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں نبی پاک کی سنت کو اپنانا چاہیے کہ ہر آنے والے کو محبت دیں، شفقت دیں، اور لوگ ہم سے بات کرنے میں گھبرائیں نہ، ڈرے نہ. یہ شخصیت اچھی نہیں ہوتی ہے. آپ نگران بھی ہوں، آپ والد بھی ہوں، آپ شوہر بھی ہیں، آپ باس بھی ہیں، لیکن آپ کا ماتحت، آپ کی زوجہ، آپ کے بچے آپ سے بات کرنے میں گھبرائیں نہ. اپنے دل کی بات آپ سے کر لیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات بتائی عبدالحبیب بھائی نے. اور واقعی جو یہ انداز اپنائے گا وہ اللہ کی رحمت سے خیر پائے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں بھی نرمی نصیب فرمائے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین کی. خالد بھائی کالز کو شامل کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ، مرحبا. سلسلہ کلیان صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا. تمام اسلام بھائیوں کی آمد مرحبا. ماشاءاللہ سلمان بھائی، موضوع ہے آسانیاں، اور یقیناً آسانیوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کئی معاملات میں ہم ایک دوسرے کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ گفتگو سے، طرز عمل سے، کردار سے اور
ایسی رکاوٹیں جیسے راستے کی رکاوٹیں ہیں، کسی کی فلاح کے لیے ہیں، کہ معاشرے کے افراد کے لیے ہیں، تو یہ آسانیاں پیدا کرنا بھی محبت پیدا کرتا ہے۔ تو اس پر مدنی پھول عطا فرمائیے، اور نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے: اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، بے حساب مغفرت، ایمان و عشق کی سلامتی کی دعا فرما دیجئے۔ آمین آمین، مرحبا جی راہب۔ بہت اچھا انہوں نے ماشاءاللہ ایک توجہ دلائی ایک موضوع کی طرف۔ ابھی تو ہم گفتگو اسی پر کر رہے تھے کہ ہمیں دین اسلام نے جو آسانیاں فراہم کی ہیں تو ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہے، اور ایک بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمانہ یہ تھی کہ جب آپ کسی بندے کو کسی جگہ پر حاکم بنا کر بھیجتے یا قاضی بنا کر بھیجتے تو آپ اس کو خاص طور پر نصیحت یہ فرماتے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، نفرتیں نہ پیدا کرنا۔ اور اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا اور اسی طرح حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں حضرات کو جب یمن میں آپ نے بھیجا تو ان کو بھی آپ نے یہی نصیحت فرمائی کہ آسانیاں وہاں پر پیدا کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو۔ دین اسلام نے جب ہمیں آسانیاں دینے والا بنایا ہے، جب ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں تو ہمیں بھی اسی کو سمجھتے ہوئے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں کے لیے کس طرح آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، میں چند مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں آپ پان کی پیک نہ پھینکیں، راستے میں کیلے کے چھلکے نہ پھینکیں، کوئی ایسی چیزیں نہ پھینکیں جس سے آپ تو گزر گئے لیکن بعد میں کتنے بیچارے پھسل کر گر جائیں گے۔ کوئی پتھر اگر آپ نے پھینک دیا، کوئی چیز آپ نے پھینک دی، اس سے کتنوں کا نقصان ہوگا۔ اسی طرح مونگ پھلی کے چھلکے، خاص جی یہ بھی ہے، آسانی پیدا کرے۔ کسی کے گھر پر گئے ہیں اور ہمیں اس نے فرماتے ہیں نا کہ بھئی غریب کا ڈرائی فروٹ ہے کیا؟ ہاں، مونگ پھلی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مونگ پھلی اگر جو ہے وہ آپ کھا رہے ہیں تو کسی کے گھر پر گئے ہیں تو وہاں ان کے لیے پیچھے ظاہر سی بات ہے جو افراد ہیں گھر کے، انہوں نے نپٹنا ہے اس سے۔ جو آپ چھلکے ادھر پھیلا کے آ گئے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی ماحول بنا کر آئے تو اس میں بھی آسانی پیدا کریں جس کے گھر گئے ہیں اس کے لیے، کہ وہ چھلکے ذرا تھوڑا ترتیب سے ہی رکھیں۔ سلمان بھی اسی طرح یہ دیکھیے کہ آپ کا اگر کوئی نل خراب ہے یا گھر میں کوئی سیوریج کا مسئلہ ہے تو اس کا رخ باہر کی طرف نہ کریں۔ باہر کی طرف رخ کر دیا، گلی کے اندر، روڈ کے اندر، آپ تو جناب پرسکون ہو گئے، ہمارا پانی باہر جا رہا ہے، لیکن باہر والوں کے لیے کتنی آپ نے مشکلات کو پیدا کر دیا ہے۔ اسی طرح کراچی کا یا ذرا بڑے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پر فلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں کافی بلڈنگ کی، تو وہاں سے کیا ہوتا ہے، بعض اوقات اوپر سے کوئی چیزیں پھینک دی جاتی ہیں، بعض اوقات تو بچوں کے پیمپر پھینک دیے جاتے ہیں، نیچے موٹر سائیکلیں جو کھڑی ہوتی ہیں، تقریباً یہ ایک نارمل سی بات ہے یہاں پر کہ اوپر سے پان کی پینک پھینک دی یا کوئی ایسی چیز پھینک دی، سارے موٹر سائیکل نیچے گاڑی ہے وہ خراب ہوگی۔ لوگوں کے لیے تنگیاں نہ کریں، لوگوں کے لیے آسانی کریں۔ اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے جو جدید، چلے میں تھوڑی سی مثال دے دوں، اتنے زیادہ لوگوں کو بلا ضرورت واٹس ایپ نہ کریں کہ لوگ تنگ ہو جائیں۔ ایک تعداد ہے سلمان بھائی، ہو سکتا ہے آپ کو واسطہ پڑتا ہو، کچھ نہیں ہوتا، اسٹیکر بنے ہوں گے دڑا دڑ، وہ 200 400 500 اسٹیکر بھیج دیں گے، السلام علیکم، چلو جی اب آپ لگ جاؤ کام پر۔ وعلیکم السلام آپ نے لکھ کر بھیج دیا کہ شاید اس بندے کو کوئی کام ہوگا، کام کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ اسٹیکر اس نے بھیج دیا۔ جمعہ کا دن آیا یا کوئی نارمل کوئی دن آیا، اسٹیکر بنے وہ دھڑا دھڑ 5 7 10 اسٹیکر آپ کو ایک ساتھ بھیج دیے کہ جی رات کو یہ بھی پڑھنا ہے، دن کو یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ اب اس میں بعض اوقات غیر شرعی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو لوگوں کو اس انداز سے بھی تنگ نہ کیا جائے۔ میں پہلے کیا کرتا تھا، اس طرح یہ جو تھوک کے حساب سے جو آتا تھا نا معاملہ، وہ نمبر ہی بلاک کر دیتا تھا۔ پھر مجھے کسی نے سمجھایا، کہا آپ یہ کر لیں تو یہ آپ کی یوں بچت ہو جائے گی، تو پھر میں نے اس کی سیٹنگ چینج کی۔ اب کیا ہے، اب میں اس کو بلاک کرنے کے بجائے وہ نوٹیفیکیشن آلویز میوٹ کر دیتا ہوں کہ بھی اس کا نوٹیفیکیشن ہی کیا ہو جائے، میوٹ ہی ہو جائے، لگا بھیجتے رہو، اب نہیں بات آنا آپ نے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے، دعائیں خیری کی جا سکتی ہے۔ تو آسانیاں پیدا کی جائیں، لوگوں کے لیے تنگی کا باعث نہ بنا جائے۔ اسی طرح ایک تعداد وہ ہوتی ہے، کام آپ کو ہے لیکن کیا کریں گے، مس کال دے دیں گے، مس کال دے دیں گے۔ چلو جی آپ نے کال کی، آپ نے کہا پتہ نہیں کوئی ضروری بندہ ہو، کوئی گھر کا فرد ہو، کال کی، جی وہ مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا، اللہ کے بندے خود مسئلہ پوچھ رہا تھا تو کال کر لو، اللہ کے بندے
یا کوئی بعض اوقات رات کو 1-2 بجے، سلمان بھی اس کا تجربہ آپ کو امید ہوگا، رات 1-2 بجے اور 3 بجے تک بھی ایسا تو کتنی بار ہوا کہ کال آتی ہے، ہمارا 3:30 بجے کا بھی ہے۔ اچھا، تو کال آتی ہے کہ بندہ نیند سے اٹھا، بچے سو، بعض اوقات بچے اٹھ جاتے ہیں، کال کی کہ حضور وہ یہ مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے، یا وہ مولوی صاحب آپ فلاں آپ سے ملاقات کرنی تھی۔ یار یہ صبح بھی تو ہو سکتا ہے، ہاں جی، تو واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، یا ملاقات کر کے بھی ہو سکتا ہے۔ تو لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کی جائیں۔ اسی طرح آپ اگر کسی کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اس طرح بھی آپ اس کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ بندہ ٹینشن میں پریشان ہے، تھوڑا سا مسکرا کر مل لیں۔ بعض کا چہرہ ایسا ہوتا ہے، اتنے غصے میں ہوتے ہیں کہ بندہ دیکھ کر ہی کہتا ہے اللہ خیر کرے، ہر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ آپ کی تھوڑی سی مسکراہٹ کتنوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی ہے، کتنے آپ سے خوش ہو، کتنوں کا دل خوش کر سکتی ہے، کتنوں کا دل خوش کر سکتی ہے۔ گھر میں آتے ہیں، گھر میں افراد آنے والے کیا ہوتے ہیں، گھر میں آپ آیا، باپ آیا، بچے خوش ہو گئے، باپ سے لپٹ گئے، اور اگر ایسے آئے گھر میں آئے بچے سہم گئے، گھر والے سہم گئے کہ اب کوئی اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا، تو آپ نے گھر میں آ کر جناب کیا ایک ماحول بنا دیا۔ صحیح بات۔ تو اسی طرح کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں تو بہت ساری ایک ایسا موضوع ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، پھر آپ اتنا اسپیس رکھیں کہ آپ کی غلطی، آپ کا جو مسئلہ ہے، لوگ آپ سے بات کر سکیں، یہ بتا سکیں لوگ آپ سے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو بتاتے ہوئے ڈریں۔ اگر آپ خاص طور پر نگران ہیں، آفیسر ہیں، آپ بڑے ہیں، تو آپ کا ماتحت کھل کر آپ سے بات کر سکے، حضور یہ غلطی ہے، یا یہ میں آپ سے کچھ گزارش عرض کرنا چاہتا ہوں تو میری بات کو سن لیں۔ تو اس طرح لوگوں کے لیے آسانیاں ہمیں پیدا کرنی چاہیے۔ درست فرمایا، بڑی پیاری بات کہی۔ اور آسانیاں پیدا کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی کی غلط کام کے اندر اس کی سپورٹ کرتے رہیں۔ ارے آسانی کر لو یار، تھوڑا مہربانی کر دو۔ مہربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہے، آپ اس کو زہر کا ٹیکہ لگا رہے ہیں، یار مہربانی کر دو، زہر کا ٹیکہ لگاؤ، تکلیف سے بچ جائے۔ 6 دن بیمار رہے گا، ہاسپٹل میں رہے گا، بل بھی بنے گا، ایک زہر کا ٹیکہ لگاؤ، آسانی پیدا کرو، بندہ ہی مار دو۔ یہ آسانی کہے گا اس کو کوئی؟ اللہ، پاگل ہی کہے گا اس کو آسانی۔ پاگل کو تو شاید پاگل بھی نہیں کہے گا، اس کو تو سینس ہی نہیں ہے بیچارے کو کہ یہ آسانی ہے کہ نہیں ہے۔ ڈبل پاگل۔ اللہ اکبر، راشد بھائی نے کہا ڈبل پاگل ہوگا کوئی، اللہ رحم کرے۔ بہرحال تو غلط کام میں کسی کو سہولت کار نہیں بننا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ غلط کام میں سہولت کار نہ بنے، نہیں بننا، یہ کوئی آسانی نہیں ہے کہ بھی جو غلط کر رہا ہے، گھٹیا کام کر رہا ہے، اخلاق باختگی کر رہا ہے، بے حیائی کر رہا ہے، اور ہم اس کو بولیں تھوڑی مہربانی کر دو اس کے اوپر۔ مہربانی بالکل بھی نہیں، یہ کوئی مہربانی نہیں ہے، نہ یہ آسانی ہے۔ یہ تو تنگی میں ڈالنا ہے۔ آپ اگر بندے نے آپ کے سامنے غلطی کی اور آپ نے وہیں پر اسے روک دیا تو آپ نے اس کے لیے آسانی ان مانو کر دی کہ پوری زندگی اس کی آسان کر دی آپ نے۔ آئندہ وہ غلطی نہیں کرے گا۔ اگر اس نے آپ کے سامنے کوئی غلطی کی، مثال کے طور پر کوئی بندہ تاخیر سے آیا، اب تاخیر سے آئے، نگران کو کہا یار آسانی کرو، نگران نے کہا ٹھیک ہے تاخیر نہیں، آپ ٹائم پر ہی آئے ہو۔ آپ نے کیا کیا، اس بندے کو سند دے دی اور اس بندے کے اخلاق آگے کے لیے خراب کر دیا آپ نے۔ اس کے لیے آپ کی آسانی یہ ہے کہ آپ اس بندے کو وہیں پر روک لیں اور اس بندے کو وہیں پر سمجھائیں کہ دیکھو بھئی یہ درست کام نہیں ہے، یہاں پر آپ کی اتنی کٹوتی ہوگی، یہاں پر آپ کی تفہیم کی جائے گی، آپ کو سمجھایا جائے گا۔ آپ نے اس کے لیے قیامت کی جو تنگی، قیامت کا جو عذاب، اس سے آپ نے اس کو بچا لیا اس بندے۔ مرحبا، بڑی پیاری اور بات۔ آگے کے لیے اس کو ایک نصیحت کر دی، سمجھا دیا کہ میرے بھائی میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں چاہتا ہوں جنت میں ہم اکٹھے رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ غیر شرعی کام نہ کریں۔ بہت پیاری بات کی، مرحبا جی۔ آگے چلتے ہیں، کال۔ میں بھی پساکو شہر سے رحیم بشتاری عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی ماشاء اللہ، ایسا موضوع ہے کہ میں کیا بتاؤں، اس کی اس دور میں بہت ضرورت تھی۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو، تمام اسلامی بھائیوں کو بہت برکت نصیب فرمائے اور ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ مرحبا، ماشاءاللہ جی۔ سلمان بھائی، آج کا سلسلہ آسانیاں، جب اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہمیں دین میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں تو فوراً دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید ہمیں یہ آسانیاں بھی نہ مل پاتی۔ کیا فرمائیں گے؟ بالکل درست فرمایا آپ نے جی، بہت خوب۔ اور کیا کہیں گے، یہی کہیں گے، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے۔ روشنی، سبحان اللہ جی۔
سلمان بھائی، جو لوگ کہتے ہیں آپ نے بچوں کو بہت آسانیاں دے رکھی ہیں، جب یہ بڑے ہو جائیں گے یہ سر پر چڑھیں گے، آپ کو تنگ کریں گے، ان کو آسانیاں اتنی نہیں دینی چاہیے، ایسا کہنا کیسا؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ آسانیاں بچوں کو دے رکھی ہیں یا بچوں کو ڈھیل دے رکھی ہے؟ سر پر بچے آسانیوں سے تو نہیں چڑھتے، ڈھیل سے بہرحال ضرور سر پر جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں اور غلط ٹریک پہ چلے جاتے ہیں۔ آسانیاں تو اولاد کو کون نہیں دینا چاہے گا؟ کون چاہے گا کہ اپنی اولاد کو مصیبتوں میں ڈال کے رکھے؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ ضرور یاد رکھیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں ہم نے اپنی اولاد کو یہاں بھی لے کر کے آنا ہے کہ ان کو نہ سننے کی عادت بھی ڈالیں۔ بچے کی ہر فرمائش ہی، ہر بات ہی پوری کی جائے، ایسا انداز نہ بنائیں، کبھی اس کو منع بھی کریں تاکہ اس کو نہ سننے کی عادت بھی ڈالیں۔ باپ ہوتا نا، باپ ایک سائبان ہوتا ہے، چھاؤں میں جب کوئی چیز بڑھ رہی ہوتی ہے اور چھاؤں کی عادی ہو جاتی ہے، اسی سائبان میں بڑھ رہا ہے، تو جب اس سائبان نے چلے جانا تو پھر دھوپ تو جیسے پڑ رہی ہے وہ ویسے ہی پڑے گی۔ تو اس میں اگر وہ دھوپ کے اگینسٹ ریزسٹنس کرنے کی، دھوپ کے خلاف جو ہے وہ مزاحمت کرنے کی اس کے اندر اگر صلاحیت نہیں ہوگی تو جھلس جائے گا۔ لہذا اس طرف بھی اپنے بچے کو جو ہے وہ لے کر کے آیا جائے۔ مجھے ایک بڑے کامیاب بزنس مین نے اپنی کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھے 98 میں ایک جگہ پر جو ہے وہ آفس بوائے بھرتی کرایا، جس کا کام کیا تھا، بھی چائے لے کر آؤ، یہ کر کے آؤ، وہ کر کے آؤ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ ہمارے ابا جی نے مجھے جو ہے وہ کس کام پہ جو ہے وہ لگا دیا، بہرحال لگ گئے۔ اچھا، اب اس آفس میں چونکہ صلاحیت تھی، اس آفس میں بندہ کیا کرتا گیا؟ ترقی کرتا گیا۔ اچھا، پھر کچھ ایسے جو ہے وہ کام کیے حساب کتاب کے، اپنے مالک کو کر کے جو ہے وہ بتائے، مالک کے دماغ میں آ گیا کہ واقعی اگر یوں سب کچھ ہو جائے تو یہ تو میرا فنگر ٹپس پہ ہر شے آ جائے گی۔ تو وہ کیا ہوا، اس کا وہ سٹیٹس کیا ہو گیا، چینج ہو گیا۔ سال گزرا تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ اب آپ ان کو کہیں کہ میں کنٹینیو نہیں کر پاؤں گا، اب آپ وہاں سے واپس آ جائیں۔ وہ آدمی خالد بھائی کہ جس نے بطور مزدور بھرتی کیا تھا، مزدور ہی کہیں گے نا اس کو، امپلائے، اب وہ اس کو اپنا شراکت دار بنانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور اس کے والد صاحب سے کہا کہ ہم یوں ایک شراکت جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ جو ہم نے وہ پروسیس گزارنا تھا وہ کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کا مجھے وہ نوکری کروانا، وہ میری زندگی میں کیا ہو گیا، سبق ہو گیا۔ اس نوکری نے مجھے قدر سکھا دی۔ کیا بات، لفظ کیا استعمال کیا، مجھے کیا کر دی؟ قدر سکھا دی۔ چیزوں کی قدر جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں۔ تو والدین کو یہ فریز بھی رکھنا چاہیے، اپنی اولاد کو اس طرح سے بھی کریں کہ یہ تھوڑا جو ہے وہ آگے بھی جائے، اور زندگی کے جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں ان کو برداشت بھی کریں، سپرویژن اپنی ضرور رکھیں، گرنے نہ دیں، اٹھا لیں، لیکن تھوڑا میدان میں بھی آنے دیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، ڈھیل دینے میں اور آسانی دینے میں کیا ہے، فرق ہے۔ کچھ فرمائیں گے وسیم بھائی مزید؟ بالکل سلمان بھائی، آپ نے تقریباً چیز بیان کر دی ہے اس موضوع پہ جی۔ اور واقعی میں یہ ڈھیل دینے کا مطلب یہ کہ ان کی الٹی سیدھی حرکتیں، ہاں جی، اور ایسی حرکتیں کہ وہ کن لوگوں میں بیٹھ رہا ہے، کن لوگوں میں اٹھ رہا ہے، کن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کس طرح کی ڈیمانڈز کر رہا ہے، اسے بغیر دیکھے جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اس میں لاپرواہی برتنا، یہ ہے ڈھیل دینا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کی جائز حاجات ان کے وقت پر ان کو ان کی سہولیات فراہم کر دینا۔ بچے کو اب مثال کے طور پہ اگر ابا جان یہ بولیں کہ نہیں جی میں نے تو اپنے بچے کو جو ہے نا وہ سردیوں میں جیکٹ بھی نہیں دلانی،
اس کو سویٹر بھی نہیں دلانا. نہیں جی میں اس کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہوں. یہ اگر سہولت پسند ہو گیا نا تو آگے پتہ نہیں کیا کرے گا. سر ایسا نہ ہو کہ وہ مضبوط ہونے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے. صحیح ہے نا, کیونکہ صحت کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے. ورنہ آپ نے خدا نہ خواستہ اس کو نمونیا کر دیا اور بعد میں وہ بچہ بیچارہ آزمائش میں آ گیا تو یہ مصیبت ہے. تو غلط چیزوں سے روکا جائے اور جائز سہولیات اس کو دی جائیں. یہی بات ہے جو آپ نے بیان فرمائی. مدینہ مرحبا, آگے چلتے ہیں جی. میرا نام محبوشہ سے بطاریہ ہے, میں سمندری سے بات کر رہی ہوں. سلمان بھائی مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. وقار بھائی کی آواز مرحبا مرحبا. وقار بھائی مجھے یہ والا کلام سنا دے. حب دنیا سے تو بچا یا رب. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ, مرحبا جی. سلمان بھائی مجھے وہ کلام سنا دے, ٹوریا ٹوریا جا فریدہ, مہربانی ہوگی. مدینہ مرحبا جی. ماشاء اللہ, ہمارے وقار بھائی کی آمد. مرحبا. وقار بھائی یہ والا کلام سنا دیں. یا رسول اللہ انظر حالنا, جزاک اللہ خیر. آمین. میسیج بھی لیتا ہوں جی. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے تو میری فرمائش پوری کر دیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. اور مجدہ باد آسی و شاف شہ ابرار ہے یہ کلام سنا. مبین اکرم بھائی ہیں اور اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے. آمین آمین. سیدہ شریف سے ہیں یہ, اللہ برکت دے آپ کو. ہم کیسے اپنی مشکلات کو آسان بنا سکتے ہیں؟ یہ لیتا ہوں اس عنوان کو انشاءاللہ آگے چل کے. پھول نگر سے میسج ہے جی. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. واہ بھائی واہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. مرحبا. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر حاضری کا یہ کلام سننا ہے. حوصلہ افزائی کی میسیج ہیں, بہت شکریہ, جزاک اللہ. عاقب رضا مدنی ہیں قصور سے, بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے بھی. اور حمزہ یاسین بھائی کا حوصلہ افزائی کا میسیج ہے, بہت شکریہ. وقار بھائی کچھ کلام شامل کریں. یا رسول اللہ انظر حالنا حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننی فی بحرہم من مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. یا رسول اللہ انظر حالنا حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا. گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان, یا رسول اللہ. گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان, یا رسول اللہ. تمہیں ہو مجھ دکھی کے دکھ کا درمان, یا رسول اللہ. یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ انظر حالنا. سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے. سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے. سنبھالو میں بھی ڈوبا ہے میری جان, یا رسول اللہ. یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ انظر حالنا حالنا. یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننی فی بحرہم من مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. یا رسول اللہ انظر حالنا. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. عرض
عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض و دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اے بے قصوں کے حامیوں یاور سوا تیرے اے بے قصوں کے حامیوں یاور سوا تیرے کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو تو سوز بلالا کا ملے درد رضا رضا تو سوز بلالا کا ملے درد رضا رضا سرکار عطا عشق اویسے کرنی ہو سرکار عطا عشق اویسے کرنی ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک کلام اور سنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا سب سے بالا والا سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا اعلی خلق سے اولیاء
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اس کی تھوڑی سی رفتار بڑھا کر اس کو اگر پڑھیں گے نا تو پھر یہ اس پہ ذوق پر آئے گا. سب سے اولا سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ، سب سے اولا اعلیٰ، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ. واہ جی واہ، سبحان اللہ. مہربانی وقار بھائی، جزاک اللہ. وقار بھائی ہمارے بڑے مہربان، بڑے پیارے نعت خان ہیں ماشاءاللہ. اہل فن تو یہی ہیں، لیکن مہربانی فرماتے ہیں کو عرض کروں تو بات رکھ لیتے ہیں. آپ نے ہماری بات رکھی، اللہ دنیا آخرت میں آپ کی بات رکھے. وقار بھائی، اشفاق بھائی کے کلام کی فرمائش کی دنوں سے آ رہی ہے، تو آئیے آپ کو اشفاق بھائی کا کلام سنائے دیتے ہیں. جی. علیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، دکھی دلاں دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا، سب نالو پیارا، کملی والے کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑ لائی، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑ لائی، کملی والے کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑ لائی، عہدے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، عہدے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، عہدے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑ لائی، کملی والے کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑ لائی، دسوں غارہ چ رویا تے کنا لائی، دسوں غارہ چ رویا تے کنا لائی، پیدا سوہنا جے ہویا تے کنا
नालई क्यों नहीं मंगदे तुसी काली कमली दी छां क्यों नहीं मंगदे तुसी काली कमली दी छां जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई कमली वाले मोहम्मद तू सदके में जा जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई लाया बदवानू सीने कमाल होया लाया बदवानू सीने कमाल होया कोई हबशी तो हजरत बिलाल होया आए दर ते सुवाली नु कीती नीना आए दर ते सुवाली नु कीती नीना जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई कमली वाले मोहम्मद तू सदके में जा जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई वेरी पत्थर भी मारण ते हंसदे रहे वेरी पत्थर भी मारण ते हंसदे रहे फिर भी राहे खुदा सब नू दसदे रहे बड़ी सिफतां नाल भरिया है सारा कुरान बड़ी सिफतां नाल भरिया है सारा कुरान जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई कमली वाले मोहम्मद तू सदके में जा जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई कमली वाले मोहम्मद तू सदके में जा जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई सदके जान, सुभान अल्लाह, क्या शान है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैसेज था एक, ये मुशक्क़तों के हवाले से, ज़िंदगी में मुशक्क़तें बहुत हैं, कुछ बताएं। वसीम भाई क्या कहेंगे? सलमान भाई, जाहिर है कि दुनिया मोमिन के लिए जो है ना वो कैद खाना है। इस चीज़ को तो पेश नज़र रखना चाहिए। और हमारे बुज़ुर्गों ने एक बात समझाई है, अल-मशक्क़तु तजलुबु तयसीर। मशक्क़त जो है ना ये आसानी लेकर आती है, और ये हकीकत है। हमारे राशिद नूर भाई ने भी जिस तरह के आयत करीमा तिलावत की थी ना कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। बस हमें अपना जहन ये बनाना होगा कि मेरे पे जो मुश्किलात आ रही हैं, आजमाइशें आ रही हैं, यकीनन सब कुछ जो होता है ना वो रब के हुक्म से ही होता है, ठीक है। और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये आ रही हैं, लेकिन मेरे रब की रहमत से ही ये चले जाएंगी। दूसरी बात ये है कि सवाब पर नज़र रखें, सवाब पे नज़र रखें। जिस तरह कि फरमाया गया ना कि एक मोमिन के पाँव में अगर कांटा भी चुभता है ना तो उससे गुनाह माफ़ हो जाते हैं जी, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों को पेश नज़र रखूँ कि ठीक है मुश्किल आ रही है, लेकिन क्या है, मोमिन पर कोई भी परेशानी आती है ना, उलमा ने फरमाया वो दो कैफियत होती हैं। एक ये कि या तो उस मोमिन बंदे के वो नेक आदमी है, उसके दर्जात बुलंद हो रहे होते हैं, परेशानी मशक्क़त उसके दर्जात की बुलंदी का सबब बन रही होती है। नंबर दो ये कि बंदा गुनाहगार है, अपनी नेकियों से वो मकाम हासिल नहीं कर पा रहा कि जो उसको मिलना चाहिए। फरमाया कि अल्लाह ताला उसको मुश्किल में डालता है, उसको मशक्क़त में डालता है, और उस मशक्क़त पर उस बंदे को अपने फजल से सब्र भी अता फरमाता है। क्या बात। अब वो बंदा उस मकाम पर पहुंच जाता है जो रब्बे करीम ने उसके मुकद्दर में लिखा होता है। तो अपनी इन बातों को अगर पेश नज़र रखेंगे ना, हमारे बुजुर्गों ने तो जो जिंदगियां गुजारी, सलमान भाई एक बुजुर्ग का मैंने पढ़ा, उनको किसी ने ख्वाब में देखा तो बड़ी तेजी के साथ जो है ना वो भागे हुए जा रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि हजरत कहाँ जा रहे हैं? तो बड़ी जल्दी है। तो कहा भाई अभी छूटे, अभी कैद से छूटे, अब तो राहतों भरी जिंदगी की तरफ जा रहे हैं, जाने दो। अब वो ख्वाब देखने वाले की जैसी आंख खुल के उससे, क्योंकि हजरत उन दिनों हयात थे, तो जिन बुजुर्ग को ख्वाब में देख रहा था वो शख्स, तो कहा कि मैं फौरन जो है वो भागा कि हजरत की खैर खैरियत पता करूं, हजरत कहाँ है। तो पता चला कि उनका इंतकाल हो चुका है। तो किसी ने कहा ना, कौन कहता है कि अल्लाह वाले मर गए, कैद से छूटे अपने घर गए। तो बात यह है कि ये राहतों भरी जिंदगी, कैद की जिंदगी गुजार रहे थे, मुश्किलात की जिंदगी गुजार रहे थे, अब राहतों भरी जिंदगी की तरफ जा रहे हैं। बंदा ऐसे मौके पे अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात, उसकी करम नवाजियों पर नजर रखे,
انشاءاللہ یہ مشکلات بھی آسان محسوس ہوں گی. کیا بات ہے، مرحبا. ایک آخری بات آج کے پروگرام کی، مشکل ہے یا میں نے بنائی ہوئی ہے، اس پر بھی ضرور غور کیجیے گا. رشتے ہو نہیں رہے یا ہم کر نہیں رہے. مجھے خالد بھی کسی نے بتایا، انہوں نے کہا کہ حضرت کوئی رشتہ بتائیں، رنگ ایسا ہو، آنکھیں ایسی ہوں، قد اتنا ہو، اور یہ بھی نہ ہو، 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 اور یہ ہو. جی وہ سب آپ کا آرڈر لکھ لیا گیا ہے، ویٹ کریں. میں نے کہا بھی ایسا تو مینوفیکچر کرنا پڑے گا، کوئی سانچہ بنا کے اس میں ڈھال کے کوئی نکلا ہے تو نکلا ہے. اب وہ جو نکلے گا وہ بھی ایسا ہوگا نہیں ہوگا، یہ اگلی بات ہے. کیا غوث پاک. عاشق رسول ہے، عقیدہ درست ہے، مسلمان ہے، عقیدہ درست ہے، عاشق رسول ہے. سب سے پہلی بات، اخلاقیات بھی درست ہیں اور رزق حلال کماتا ہے، نان نفقہ دینے پر قادر ہے. اور پھر بھی ہم رشتہ نہیں کر رہے تو یہ ہمارا پرابلم ہے یا کسی اور کی طرف سے یہ پرابلم آیا ہوا ہے؟ بندش ہو گئی ہے. یہ بندش، یہ جو دماغ میں کچھ ہے نا، اسی نے یہ بندش کی ہوئی، اس کو ذرا کھولیں. رشتہ ہو نہیں رہا یا ہم رشتہ کر نہیں رہے، اس پر بھی غور کیجیے گا. میری زندگی میں آسانیاں نہیں آ رہی یا میں ان کو محسوس نہیں کر رہا، یا میں ان کو آسانیوں کو آنے ہی نہیں دے رہا. ایک جگہ نوکری کی، وہاں پر بھی لیٹ جاتے رہے، چھٹیاں کرتے رہے، وہاں سے چھٹی ہو گئی، اگلی جگہ کے بڑی تنگی ہے. 4 نوکریوں سے حضور جواب آپ پا چکے ہیں، اور کیا آپ آسانی چاہتے ہیں؟ کتنی نوکریاں اور ملیں آپ کو؟ اپنا محاسبہ بھی کرنا پڑے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور مالک کریم ہمیں دوسروں کے لیے بھی راحتیں اور آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مومن مسلمان کے دل کو خوش کرنے کی، دل جوئی کرنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت سے، رسوائی سے، پریشانیوں سے اللہ اپنے فضل سے محفوظ فرمائے. آمین. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستا رہیں، اور دعوت اسلامی کے دینی کام جو ہے وہ کرتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ السلام. تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے رہے
سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم